تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا، کلام رہے گا قائم پہاڑ۔ عزیز ناظرین، میں ایاد ظریف آپ تمام دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعاتی پروگرام کی نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ ابھی ہم یسایہ کی کتاب کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ یہ پرانے عہد نامے میں بڑے انبیاء کی پہلی کتاب ہے۔ ہم 62ویں باب پر پہنچے ہیں۔ اگر ہمارا پروگرام پہلی مرتبہ آپ دیکھ رہے ہیں اور پچھلی کتب کے مطالعہ کی تمام ایک ساتھ دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ biblimutaliah.com وزٹ کیجئے۔ وہاں پر آپ کو تمام ایک ساتھ بآسانی مل جائیں گے۔ آپ انہیں ڈاؤن لوڈ کر کے اسے اپنی لائبریری بنا سکتے ہیں۔ بائبل مقدس کو پڑھنا اور اس کا مطالعہ کرنا سب سے اہم چیز ہے۔ آج کے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرنے سے پہلے میں اسٹوڈیو میں آئے خدا کے خادم کا خیر مقدم کروں گا۔ خوش آمدید بھائی یوسف۔ بہت شکریہ بھائی۔ اور اسٹوڈیو میں آئے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ ناظرین، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد مطالعے کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔ خوش آمدید بھائی۔ آپ کا شکریہ۔ ہم یسایہ کی کتاب کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں۔ جی بالکل۔ یہ ایک لمبا سفر تھا جی۔ لیکن ہم اس کے ہر حصے کے مطالعے سے بہت مستفید ہوئے۔ اس میں ماضی اور مستقبل میں خدا کا منصوبہ معلوم ہوتا ہے۔ یسایہ کی کتاب کے معنی ہیں خدا کی نجات، جی۔ اور یہ کتاب خوشی کا سبب ہے۔ جی ٹھیک ہے۔ ہم اس کے 62ویں باب پر پہنچ چکے ہیں۔ اس کی آیات کو مزید سمجھنے سے پہلے ہم اس باب کی تقسیم اور اس کے مرکزی خیالات کے متعلق جاننا چاہیں گے۔ دیکھیں، اگر ہم اس باب کی پوری تفصیل نہ بھی جان سکیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس میں جلال کی بات ہوئی ہے، شہر کا جلال۔ اور 54ویں باب کی 11ویں آیت میں بہت واضح طور پر لکھا ہے، اے مصیبت زدہ، اور طوفان کی ماری اور تسلی سے محروم۔ مطلب کہ وہ بتاتا ہے کہ ہزاروں سال تک یروشلم کے لوگ مصیبت زدہ اور تسلی سے محروم رہے، اور وہ جنگ اور فساد سے بھرا ہوا تھا۔ اور میں کہوں گا کہ اس باب میں مستقبل کے یروشلم کا واضح طور پر ذکر کیا گیا ہے، اور اس باب کی بہت خوبصورت تقسیم ہے۔ 1 تا 7 آیات میں ایک خیال ہے، اور 8ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک دوسرا خیال ہے۔ 1 تا 7ویں آیت مقدسین نے خداوند سے منت کی، اور انہوں نے خداوند کو بلایا اور وہ اس کے طالب رہے، اور میں کہوں گا کہ وہ خاموش نہ ہوئے۔ سیون کی خاطر میں چھپا نہ رہوں گا، اور یروشلم کی خاطر میں دم نہ لوں گا۔ اور یہ بقیہ لوگوں کے لیے ہے، اور اس کے بعد 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ اور جب تک وہ یروشلم کو قائم کر کے روئے زمین پر مخدوم نہ بنائے، خداوند کو آرام نہ لینے دو۔ 8ویں آیت سے باب کے آخر تک خداوند نے مقدسین کی دعاؤں کا جواب دیا، اور خداوند نے اپنے داہنے ہاتھ اور اپنے قوی بازو کی قسم کھائی ہے۔ اور آخر میں 11ویں آیت میں لکھا ہے کہ دیکھو، خداوند نے انتہائی زمین تک اعلان کر دیا ہے، اور دختر سیون سے کہو، دیکھ، اس کا اجر اس کے ساتھ اور اس کا کام اس کے سامنے ہے، اور خدا انصاف کرنے والا ہے۔ اب میں اس باب کی چند آیات کو پڑھنا چاہوں گا۔ سیون کی خاطر میں چپ نہ رہوں گا، اور یروشلم کی خاطر میں دم نہ لوں گا، جب تک کہ اس کی صداقت نور کی مانند نہ چمکے اور اس کی نجات روشن چراغ کی طرح جلوہ گر نہ ہو۔ تب قوموں پر تیری صداقت اور سب بادشاہوں پر تیری شوکت ظاہر ہوگی، اور تو ایک نئے نام سے کہلائے گی جو خداوند کے منہ سے نکلے گا، اور تو خداوند کے ہاتھ میں جلالی تاج اور اپنے خدا کی ہتھیلی میں شاہانہ افسر ہوگی۔ یہاں یروشلم کی بات ہوئی، لکھا ہے سیون کی خاطر۔ یروشلم اور سیون میں فرق ہے یا دو فرق جگہیں ہیں؟ اس نے یروشلم اور سیون کا ذکر کیوں کیا؟
सेऊन वो पहाड़ है जिस पर यरूशलेम बना है, यानी कि सेऊन वो पहाड़ है जहाँ पर यरूशलेम आज भी कायम है। और सेऊन के पहाड़ पर वो अक्सर एक ही जगह इस्तेमाल करते हैं, सेऊन और यरूशलेम। देखा जाए तो ये दोनों एक ही हैं, पर मैं कहूँगा कि इस पर बात करना एक मुख्तलिफ पहलू है। और इन आयात से ये साफ ज़ाहिर होता है कि खुदावंद को यरूशलेम से मोहब्बत है, बल्कि बहुत ज़्यादा मोहब्बत है। और यहाँ पर मैं एक और मिसाल देना चाहूँगा कि जब खुदावंद यीशु मसीह यरूशलेम को देखकर रोया, जी। वो किस कदर उस शहर से मोहब्बत रखता है। वो उस शहर को देखकर रोता है, मतलब कि ये उसकी मोहब्बत का इजहार है। लेकिन शायद हम ये सोचते हैं कि वो इसलिए देखकर रोया कि आगे को इस शहर में मुश्किलात और बहुत ही बुरे दिन आने वाले हैं। लेकिन उसने कहा कि काश तू अपने इसी दिन में सलामती की बातें जानता, और तुझ पर वो दिन आएंगे कि तेरे दुश्मन तेरे गिर्द मोर्चा बांधकर तुझे घेर लेंगे, और तेरे बच्चे जो तुझ में हैं जमीन पर दे पटकेंगे। मसीह उस शहर के जलाल पर रोया क्योंकि वो उसका अजीज था। सेऊन की खातिर मैं चुप ना रहूंगा और यरूशलेम की खातिर दम ना लूंगा जब तक कि वो खुदा की हथेली पर शहाना ना हो जाए। ये मुस्तकबिल में यरूशलेम के जलाल के मुतल्लिक है। यरूशलेम सेऊन के पहाड़ पर बना है। मुस्तकबिल में जी। चौथी आयत के आगे लिखा है, तू आगे को मतरूका ना कहलाएगी और तेरे मुल्क का नाम फिर कभी खराब ना होगा, बल्कि तू प्यारी और तेरी सरजमीन सुहागन कहलाएगी, क्योंकि खुदावंद तुझसे खुश है और तेरी जमीन खुदावंद वाली होगी। क्योंकि जिस तरह जवान मर्द कंवारी औरत को ब्याह लाता है, इसी तरह तेरे बेटे तुझे ब्याह लेंगे, और जिस तरह दुल्हा दुल्हन में राहत पाता है, उसी तरह तेरा खुदा तुझ में मसरूर होगा। उसने यरूशलेम को नाम दिए। हम इनको नुमाया करके इनके मानी जानना चाहते हैं। बाइबल मुकद्दस की बाकी कुतब में 1000 साल बादशाही में यरूशलेम के कौन से नाम लिखे हैं? चौथी आयत है, बल्कि तू प्यारी, प्यारी यानी कि उससे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और खुदावन उससे खुश होगा। और 60वें बाब की 14वीं आयत में लिखा है, और वो तेरा नाम खुदावन का शहर इसराइल के कदूस का सेऊन रखेंगे, और ये उसके नामों में से एक नाम है। और यहाँ पर लिखा है प्यारी। और फिर मैं यहाँ पर ये कहना चाहूँगा कि यर्मिया के 3 बाब में लिखा है, यरूशलेम खुदावंद का तख्त कहलाएगा, जी। और यही सच है। और यर्मिया के 23वें बाब और 33वें बाब में उसका नाम है, और खुदावंद सही। हमारी सदाकत। और हिजकिय्याह के 48वें बाब में लिखा है, शहर का नाम उसी दिन से ये होगा कि खुदावंद वहाँ है। यहोवा शमा और जिक्रिया में शहरे सिदक कहा गया। और फिर मैं कहूँगा कि नए अहदनामे और जबूर 48 में लिखा है, हमारे खुदा का शहर। जी। ये शहर उसके चंद नाम हैं, और खुदा उस शहर को अजीज रखता है। उसने चुना, उसने जमीन पर उसे चुना। पर मैं कहूँगा कि बेशक आसमान पर यरूशलेम का जलाल है। जमीनी यरूशलेम भी जलाली है, आसमानी जलाल किस कदर जलाली होगा। और मैं कहूँगा कि इसकी तफसील हमें मुकाशफा 21वें बाब की 9वीं आयत में बहुत वाज़ेह तौर पर मिलता है। 1000 साल बादशाही में यरूशलेम के 7 नामों का जिक्र है। तेरी सरजमीन सुहागन कहलाएगी, क्योंकि खुदावंद तुझसे खुश है। आखिर में खुदावंद और सरजमीन का मिलाप होगा जो अभी वीरान है। फिर 6ठी आयत है, जी। और यहाँ मरकूम है, ए यरूशलेम मैंने तेरी दीवारों पर निगहबान मुकर्रर किए हैं, वो दिन रात कभी खामोश ना होंगे। ऐ खुदावंद का जिक्र करने वालों खामोश ना हो, और जब तक वो यरूशलेम को कायम करके रुए ज़मीन पर महमूद ना बनाए, उसे आराम ना लेने दो। भाई यूसुफ, हमें बताइए कि यरूशलेम की दीवारों पर निगहबान कौन है? ये अहम सवाल है। इस सवाल का जवाब देने से पहले आए हम 5वीं आयत को देखें कि किस तरह दुल्हा दुल्हन में राहत पाता है। और इसी तरह जब खुदा तुझ में मसरूर होगा। और मैं कहूँगा कि बहुत से लोग हैं जो खुदा और ईमानदारों के दरमियान इस करीबी रिश्ते को समझ नहीं पाते। और पैदाइश के 2 बाब में लिखा है कि इसी वास्ते मर्द अपने माँ बाप को छोड़ेगा और अपनी बीवी से मिला रहेगा, और वो एक तन होंगे। जिस तरह दुल्हा अपनी दुल्हन में राहत पाता है, उसी तरह खुदा तुझ में
مسرور ہوگا، اور بالکل اسی طرح کلیسیا مسیح کی دلہن ہے۔ اور اس کی میں کہوں گا 3 بڑی وجوہات ہیں۔ پہلا کہ وہ اس سے محبت رکھتا ہے، اور اس سے خوبصورت اور کچھ نہیں ہو سکتا، سلیمان نے امثال میں کہا۔ اور مرد کی روش جوان عورت کے ساتھ، ہم اس محبت کو کیسے سمجھیں جو خدا انسان کے دل میں ڈالتا ہے، اور پھر آپ نہ اسے سمجھ سکتے ہیں اور نہ بیان کر سکتے ہیں، اور خالق نے یہ بھید اپنی مخلوق میں ڈال دیا ہے۔ اور اس میں لوگوں کے لیے خدا کی محبت کا ایک حوالہ ہے۔ صحیح۔ ایک شادی کرنا کوئی ہوس نہیں، یہ ایک محبت کا رشتہ ہے۔ کسی کی بیوی یا شوہر بننا دائمی رشتہ ہے۔ میں یہاں پر یہ کہنا چاہوں گا کیونکہ وہ اس پاک رشتے میں بندھ جانے سے ایک بدن یعنی کہ ایک تن، ایک جان ہوتے ہیں، اور خدا کا رشتہ لوگوں سے پکا اور دائمی ہے، اور اس رشتے میں کسی تیسرے فریق کی کوئی گنجائش نہیں۔ اگر ہم دوست ہیں تو ہمارے درمیان ایک تیسرا دوست بھی آ سکتا ہے، اور پھر ہم اس رشتے سے بہت زیادہ مستفید بھی ہو سکتے ہیں، لیکن شادی شدہ رشتے میں تیسرے فریق کی گنجائش نہیں۔ اور یہ اس لیے ہے کہ خدا کبھی بھی اس تیسرے فریق کو کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کرے گا، وہ ایسا نہیں چاہتا، جی، کبھی نہیں۔ ٹھیک اور ہے۔ اسی لیے اس کی موجودگی آپ کا دل خراب کر سکتی ہے، اور شادی شدہ زندگی ایک خوبصورت رشتہ ہے، اور لوگ غزل الغزلات کی کتاب میں اس پاک رشتے کے متعلق کچھ زیادہ نہیں سمجھ پاتے۔ یہ یسایہ، یرمیا، حزقیہ اور ہوسیہ اور نئے عہد نامے میں بھی موجود ہے۔ متی 9 میں دلہے کے دوست اور یوحنا 3 میں دلہا دلہن کا ذکر ہے، اور یہ بہت ہی شاندار ہے۔ میں یہاں آپ کو سوال کا جواب دوں گا۔ دیکھیں، جو نگہبان دن رات خاموش نہیں رہتے، میں ان کو دعا گو کہتا ہوں۔ اور اس کے بعد میں کہوں گا کہ جو ایماندار جی۔ دن رات دعا میں بھی مشغول رہتے ہیں، وہ خدا کے لوگ ہیں اور ہمیں ان کی ضرورت ہے۔ وہ کبھی خاموش نہ ہوں گے۔ اے خداوند کا ذکر کرنے والوں، کبھی خاموش نہ ہو، اسے آرام نہ لینے دو، یعنی کہ خدا کو خاموش نہ ہونے دو۔ اور خدا کے لوگوں کے میں کہوں گا کہ بہت سارے مقاصد ہیں۔ جو خدا کا ذکر کرتے ہو تو اپنا بہترین کرو، دعا کرتے رہو، اور مسیح نے نئے عہد نامے میں کہا کہ وہ تمہارے لیے کھولا جائے گا۔ سیون کی خاطر میں چپ نہ رہوں گا، میں دم نہ لوں گا جب تک کہ اس کی صداقت نور کی مانند نہ چمکے۔ صحیح۔ اس نے نگہبان کو کہا کہ خاموش نہ رہو جب تک کہ اس کی صداقت نہ چمکے، دعا کرتے رہو۔ بہت خوب۔ اب ہم ایک رپورٹ دیکھیں گے، اس کے بعد مہمانوں سے سوال لیں گے۔ کتنے حسین وعدے ہیں، آج بھی ان الفاظ سے ہر عبرانی کا دل شکر گزاری سے بھر جاتا ہے، اور اب بھی اس کے لوگ عدم ایمان اور تاریکی میں کھوئے ہوئے ہیں۔ لوگ یروشلم کی سلامتی کی دعا کرتے ہیں تاکہ اس کے لوگ حقیقت سے روشناس ہو جائیں۔ مصیبت کے شروع میں ان کے بقیہ کو بلائیں گے تاکہ اپنے بھائیوں میں منادی کریں اور اپنے بھائیوں کی جگہ خدا کے حضور منت کریں کہ وہ دن جلد آئے کہ یروشلم شاہانہ افسر ہوگی۔ 8ویں آیت کے متعلق بتائیں، خداوند نے اپنے دائنے ہاتھ کی قسم کھائی، جبکہ ہمیں ممانعت ہے کہ قسم نہ کھائیں۔ جی، مائیکل نے قسم کے متعلق سوال پوچھا، خداوند نے اپنے دہنے ہاتھ کی قسم کھائی۔ بھائی یوسف، آپ کا کیا خیال ہے؟ آپ کیا کہیں گے؟ خداوند نے پہاڑ پر منادی کی، ہاں کو ہاں اور نہ کو نہ کہو، اور اس نے آپس میں باتوں کا حوالہ دیا۔ جب میں آپ سے بات کروں تو مجھے اس کو ثابت کرنے کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ آپ کے سچ کو کسی قسم کی ضرورت نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ سچ ایسی چیز ہے کہ جس کے لیے کسی قسم کی ضرورت نہیں۔ قسم کھانا یہ بری بات یا کسی قسم کا گناہ نہیں، ورنہ ہم یہ ہرگز نہ پڑھتے کہ خدا نے قسم کھائی، کیونکہ ہم یہ بہت دفعہ بائبل مقدس میں پڑھتے ہیں۔ عبرانیوں میں 3 بار یہ لکھا ہے کہ چنانچہ میں نے اپنے غصے میں قسم کھائی کہ یہ میرے آرام میں داخل نہ ہو پائیں گے،
اور اسی لیے خداوند نے چاہا کہ وہ اپنے وعدے کے وارثوں پر اور بھی صاف طور پر یہ ظاہر کرے کہ میرا ارادہ بدل نہیں سکتا، تو وہ قسم کو درمیان میں لایا۔ تیسری بار خداوند نے قسم کھائی اور پھرے گا نہیں کہ تو ملک صادق کے طور پر عبدالآباد قائم ہے۔ ہم اس سوال سے الجھ جاتے ہیں کہ کیا خدا کو اپنے الفاظ کی تصدیق کے لیے قسم کھانے کی ضرورت ہے؟ عبرانیوں کے 6 باب میں سوال کا جواب ملتا ہے، اور اسی لیے خداوند نے چاہا کہ وعدے کے وارثوں پر صاف طور پر ظاہر کرے کہ میرا ارادہ بدل نہیں سکتا، تو قسم کو درمیان میں لایا کہ سب کو اعتماد ہو جائے، ہمیں اعتماد اور ہوتا ہمیں ہے۔ اس کی ضرورت ہے، اور خدا یہ چاہتا ہے کہ ہم یہ جانیں کہ جب خدا کچھ کہتا ہے تو وہ اسے یقیناً پورا کرے گا اور وہ بدلے گا نہیں۔ لیکن اگر آپ دیکھیں تو خداوند نے اس وقت قسم نہیں کھائی جب ہارون کے گھرانے سے کاہن بننا تھا، کیونکہ اسے بہت جلد ختم ہو جانا تھا، تو اسی لیے خدا نے اس پر قسم نہیں کھائی۔ اور پھر ملک صادق کے طور پر یہ مسیح کے آنے پر در حقیقت پورا ہوا، قسم اور کھائی۔ خدا نے قسم کھائی، اور پھرے گا نہیں، وہ ابد تک کاہن ہے۔ اور جب خدا قسم کھائے تو وہ اپنے الفاظوں کی تصدیق بھی کرتا ہے، اور وہ تسلی بھی دیتا ہے، اور یہ خدا کے کلام کے درست ہونے کا معیار نہیں۔ اس نے اپنے دہنے ہاتھ اور قوی بازو کی قسم کھائی۔ اس قسم کے متعلق بتائیں، یقیناً میں آگے کو تیرا غلہ تیرے دشمنوں کے کھانے کو نہ دوں گا۔ 1000 سالہ بادشاہی میں اس قوم کا کوئی دشمن نہ ہوگا، تب مسیح حکومت کرے گا۔ بھائی یوسف، آپ کیا کہیں گے؟ جبکہ بہت بار ان کی ذلت کے واقعات ہوئے ہیں، اور قضات کی کتاب میں بیان ہے کہ لوگوں نے مدیانیوں کے ہاتھوں ذلت اٹھائی۔ وہ لوگ فصل لگاتے اور مدیانی آ کر اس فصل کو جلا ڈالتے، اور انہوں نے ان کو بہت تنگ کر رکھا تھا۔ وہ ان کا اناج چرا لیتے یا تباہ کر دیتے، جی تنگ کرتے۔ ٹھیک ہے۔ بھائی یوسف، 11ویں آیت ہے، دیکھ خداوند نے انتہائی زمین تک اعلان کر دیا ہے، دختر سیون سے کہو، دیکھ تیرا نجات دینے والا آتا ہے، دیکھ اس کا اجر اس کے ساتھ اور اس کا کام اس کے سامنے ہے۔ خداوند نجات دہندہ آنے کو ہے، اس کا اجر اور اس کے کام اس کے ساتھ ہے۔ اس سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ دیکھیں، میں یہاں پر کہوں گا کہ یہ ان کے لیے اور ہمارے لیے تسلی بخش ہے، کیونکہ وہ سب سے پہلے دراصل ہمارے ہی پاس آئے گا۔ اور ہم نے پچھلے ابواب میں پڑھا، یہ کون ہے جو بادل کی طرح اڑتے چلے آتے ہیں، اور جیسے کبوتر اپنی کبک کی طرف، یہ 60ویں باب میں لکھا ہے۔ بہت جلد ایک دن ہم بادل کی مانند نہیں ہوں گے، بلکہ بادل ہمیں لینے آئیں گے تاکہ ہمیں باپ کے گھر میں لے جائیں، اور خداوند جلد آ رہا ہے۔ اور اگر ہم اس آیت کو غور سے پڑھیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایماندار کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی تسلی بخش چیز نہیں۔ اور پہلے ایماندار ایک دوسرے کو کچھ یوں سلام کیا کرتے تھے، ارمان تھا خداوند آنے والا ہے۔ اور میں کہوں گا کہ کاش آج ہم بھی اسی طرح سلام کریں کہ خدا آنے والا ہے۔ وہ سیون کی خاطر اور یروشلم کی خاطر آئے گا، وہ ان کو بچانے آئے گا۔ وہ ذلت اور رسوائی کا سامنا کریں گے، وہ مصیبت اور پریشانی کے دور سے گزریں گے۔ پر میں کہوں گا کہ لکھا ہے کہ ان کا نجات دینے والا آئے گا۔ ہم ایک منجی یعنی خداوند یسوع مسیح کے وہاں سے آنے کے منتظر ہیں۔ وہ ہماری پست حالی کے بدن کی شکل کو بدل کر اپنے جلال کے بدن کی صورت پر بنائے گا۔ اس نے کہا، دیکھ تیرا نجات دینے والا آتا ہے۔ پرانے عہد نامے میں خداوند کی بات ہوئی، مسیح نے مکاشفہ کے آخر میں کہا، اور دیکھ میں جلد آنے والا ہوں، اجر ساتھ ہے، میرے پاس ہے۔ نجات دینے والا اپنے اجر اور کام کے ساتھ آنے والا ہے۔ اس سے مسیح کے کردار کے متعلق کیا معلوم ہوتا ہے؟ وہ یہوہ ہے، وہ اعمال کے مطابق اجر دیتا ہے۔ وہ آپ کو اور ہمیں جانتا ہے، وہ جانتا ہے کہ ہم کیا اور دراصل کیوں کرتے ہیں۔ میں نہیں جانتا کہ آپ کیا کرتے ہیں اور کیوں کرتے ہیں، اور اسی لیے مجھے آپ کی عدالت کا کوئی حق نہیں، لیکن خدا سب جانتا ہے کہ آپ کیا اور کیوں کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ ہیں جو کہ غریبوں کی بہت زیادہ مدد کرتے ہیں، یہ ان کی نظر میں اچھا ہے، پر خدا ہمیشہ اس کو اچھا نہیں سمجھتا۔ اور جو ذاتی عزت اور جلال کے لیے کسی کی مدد کرے، میں کہوں گا کہ وہ شریر ہے، اور جو غریب اور محتاج کی مدد کرنے سے خدا کو عزت بخشے، وہ دراصل بہت اچھا ہے۔ اس میں کون فرق کر سکتا ہے؟ انسان نہیں کر سکتا، پر جو آنے والا ہے وہ عدالت کرے گا، اور ان سب کا اجر اس کے پاس ہے۔ صحیح۔ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے
اور بہت سی ثقافات سے بھی ہمیں یہی تعلیم ملتی ہے کہ آخری دن پر مسیح دنیا کی عدالت کرے گا. مسیح عدالت کرے گا. جی ہاں. بائبل مقدس فرماتی ہے کہ خدا کسی کی عدالت نہیں کرتا، اس نے عدالت کا سارا کام بیٹے کو سونپا ہے. بھائی یوسف، عدالت کا معیار یہ ہے کہ عدالت کرنے والا لوگوں کے بھید سے واقف ہو، ان کے دلوں کے راز جانتا ہو. بھائی یوسف، ہمیں بتائیے کہ مسیح کون ہے؟ صحیح. مسیح خدا ہے جو اس پر ایمان رکھتا ہے کہ مسیح عدالت کرے گا، لیکن جو اس کا انکار کرے اس کے لیے اس کی مشکل اپنی ہے. بات میں تضاد ہے. صحیح. جو لوگوں کے دلوں کو جانتا اور ان کی عدالت کرتا ہے. یقیناً مسیح لوگوں کی عدالت کرے گا. سب کچھ جانے والا وہ حکیم ہے. یقیناً خدا کے علاوہ کسی کو خدا. کوئی علم نہیں. بھائی یوسف، اب ہم مہمانوں سے ان کا سوال جانیں گے. 10ویں آیت ہے، گزر جاؤ پھاٹکوں میں سے گزر جاؤ، لوگوں کے لیے راہ درست کرو اور شاہراہ اونچی اور بلند کرو، پتھر چن کر صاف کر دو، لوگوں کے لیے جھنڈا کھڑا کرو. یہ دعوت کس کے لیے ہے؟ بھائی یوسف، 10ویں آیت میں کس کے لیے دعوت ہے؟ دیکھیں، خداوند چاہتا ہے کہ لوگوں کا اس حد تک پہنچنے کا راستہ ہموار بنے. لکھا ہے پتھر چن کر صاف کر دو، مطلب کہ ان کو راستے سے ہٹاؤ. ہو سکتا ہے کہ کوئی خداوند کے پاس آنا چاہے لیکن اس کے راستے میں بہت سے پتھر ہوں اور وہ گر جائے. لوگوں کے لیے راستہ صاف کرو تاکہ وہ جان سکیں. بھائی ایاد، میں یہاں پر کہنا چاہوں گا کہ استثنا کے 19ویں باب میں شہر پناہ کی راہوں کا بیان ہے کہ ان کو ہموار بنانے کی ضرورت ہے تاکہ کوئی گر نہ جائے اور ٹھوکر نہ کھائے، کیونکہ کچھ ہی لمحوں میں زندگیاں جا سکتی ہیں. جب نیو یارک میں ٹوئن ٹاورز میں جہاز لگے تو دیر کرنے والے ہلاک ہو گئے اور دیر کرنے والے سب ہلاک ہوئے. سیکنڈز کی بات ہے، وہاں سے نکلنے کی ضرورت ہے. خداوند کی حضوری، عبادت اور برکات اور نجات کا راستہ ہموار اور آسان بنائیں تاکہ لوگ وہاں پر آرام سے پہنچ سکیں. راستہ مشکل نہ کریں بلکہ پتھروں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے اور جھنڈا کھڑا کریں. جو بھی اس کے پاس آنا چاہتا ہے اسے راستہ آسان ملے اور جو نہیں آنا چاہتا وہ اپنا خود ذمہ دار ہے. صحیح. بہت شکریہ بھائی یوسف. ہم پروگرام بہت کے اختتام شکریہ. پر پہنچ چکے خدا ہیں. آپ کو اب برکت ہم دے. مہمانوں سے ان کی رائے جانیں گے. جیسا کہ ہم نے 62ویں باب میں سیکھا کہ 1000 سالہ بادشاہی میں یروشلم کیا کہلائے گا، لیکن بائبل مقدس کے باقی حصوں میں اس کے مختلف نام ہیں. کیا کوئی ہمیں ان کے بارے میں بتا سکتا ہے؟ جی، یسایہ 62ویں باب میں پیاری کے معنی ہے جس سے وہ خوش ہے. یسایہ 60ویں باب میں خداوند کا شہر اور یرمیہ 3 میں خداوند کا تخت کہا ہے. یرمیہ 23 اور 33ویں باب میں اس کا نام ہے خداوند ہماری صداقت. حزقیل 48 میں خدا وہاں ہے. زکریا نے اس کو شہر صدق اور زبور 48 میں ہمارے خدا کا شہر کہا. صحیح. چلیے اس پر غور کرتے ہیں. اس میں پیاری سے کیا مراد ہے؟ جی، خوشی، جس میں خدا خوش ہو. شکریہ. یہاں مرکوم ہے خداوند اور لوگوں کا رشتہ دلہن کے رشتے کی مانند ہے. یہ 5ویں آیت ہے. کیونکہ جس طرح جوان مرد کنواری عورت کو بیاہ لاتا ہے اسی طرح تیرے بیٹے تجھے بیاہ لیں گے، اور جس طرح دلہا دلہن میں راحت پاتا ہے اسی طرح تیرا خدا تجھ میں مسرور ہوگا. خداوند کا لوگوں کے ساتھ رشتہ ایسا ہی ہے جس طرح دلہا اور دلہن کا. بھائی یوسف نے 3 نکات نمایاں کیے. خدا اور لوگوں کے درمیان محبت کا رشتہ ہے. ان کا رشتہ ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے ساتھ ہے. اس میں کسی تیسرے کی جگہ بالکل بھی موجود نہیں ہے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ بہت بھائی خوب، یوسف. بہترین. ٹھیک ہے. 8ویں آیت ہے، خداوند نے اپنے دہنے ہاتھ اور اپنے قوی بازو کی قسم کھائی ہے کہ یقیناً میں آگے کو تیرا غلہ تیرے دشمنوں کے کھانے کو نہ دوں گا. خداوند نے مستقبل کے منصوبے کو بیان کرتے ہوئے اپنے دہنے ہاتھ اور قوی بازو کی قسم کیوں کھائی؟ خدا نے قسم کھائی یعنی جو اس نے کہا وہ ہمیشہ کے لیے رہے گا. پر باقی جگہ اس نے قسم نہیں کھائی کہ ہارون کے گھرانے سے کاہن بنیں گے.
کیونکہ یہ ہمیشہ کے لیے نہیں تھا، یہ کچھ ہی دیر کے لیے تھا۔ ملک صدق جی، کی کہانت خداوند کی نے ترتیب میں قسم کھائی کہ یہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ قسم کھائی کہ ہمیشہ کے لیے رہے گا۔ ٹھیک ہے بھائی یوسف، بہت خوب۔ صحیح، آپ سب کا شکریہ، خداوند آپ کو برکت دے۔ بھائی یوسف آپ خدا کا آپ کو بھی برکت دے۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، 62ویں باب کی 6 آیت ہے، اے یروشلم، میں نے تیری دیواروں پر نگہبان مقرر کیے ہیں، وہ دن رات کبھی خاموش نہ ہوں گے۔ اے خداوند کا ذکر کرنے والو، خاموش نہ ہو، اور جب تک وہ یروشلم کو قائم کر کے روئے زمین پر محمود نہ بنائے، اسے آرام نہ لینے دو۔ خداوند دعاؤں کو سنتا ہے، وہ یروشلم کے شہر کو سنے گا، وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ ہماری دعا سے خدا کا بازو حرکت میں آتا ہے، وہ معجزات کرتا ہے۔ اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملا، کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔